اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 72 نیوز اور میں ہوں افتخار احمد سعید۔ اپنے حصے کی شمع کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج میرا ساتھ دیں گے جی آج جو ایک اسپیشل پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ شروع ہوا منڈی بہاؤالدین کی ان تنظیموں کے ساتھ جو اوورسیز پاکستانی جو خدمت خلق کا جذبہ لے کر وہاں پر کام کر رہے ہیں، ان کے کام کو اجاگر کرنے کے لیے یہ سلسلہ آج سے تقریباً 1 ماہ قبل شروع ہوا تھا اور دھیرے دھیرے یہ پورے ملک میں اس کا دائرہ کار پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام کے اندر جو عظیم 2 شخصیات ہمیں جوائن کرنے جا رہی ہیں، جن کے کام کو دیکھ کر سن کر یقینی طور پر آپ سراہیں گے اور ان کا کام اس قدر زبردست ہے انسانیت کی خدمت کے حوالے سے کہ اس سے انکار ممکن نہیں۔ اور جس انداز کے ساتھ انہوں نے اپنے علاقوں کے اندر کام شروع کیا اور پھر اس کا دائرہ کار پورے پاکستان کے اندر پھیلا دیا، یقینی طور پر وہ قابل ستائش ہے۔ اور اس حوالے سے میں تھوڑا سا مختصر سا تعارف اپنی دونوں شخصیات کا کروائے دیتا ہوں۔ پہلے میرے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب، جو اپنے نام کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ یقینی طور پر مکمل ایک شخصیت کے مالک ہیں، اپنے اندر ایک مکمل جو ہے وہ جہان رکھتے ہیں خدمت کا۔ اور اگر کنوؤں کی بات ہو اور تھر کا علاقہ ہو تو شاید ہی کوئی ایسی جگہ انہوں نے خالی چھوڑی ہو جہاں پر کنویں پانی اور پیاسے نہ چھوڑے ہوں۔ جی بالکل، آپ نے افتخار صاحب بہت پیاری بات کی ہے۔ ڈاکٹر آصف محمود جا جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کی جو شخصیت ہے وہ ایسی شخصیت ہے کہ جو درد جو انسانیت کا جو درد ہے جو رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان میں اگر میں ان کا نام لوں تو صف اول میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور یہ بانی ہے کسٹمز ہیلتھ کیئر سوسائٹی کے، اور یقینی طور پہ انہوں نے جو انسانیت کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ خواہ وہ تھر کا علاقہ ہو، خواہ وہ گلگت بلتستان کے آزاد کشمیر کے علاقے ہوں جہاں پر سیلاب زدگان کے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، ان کی مدد کے لیے ان کی جو تنظیم ہے وہ شانہ بشانہ جو ہے ان کی مدد کے لیے کام آتی رہی ہے، پہنچتی رہی ہے۔ جی اور دوسری اہم شخصیت جو ہے وہ ہے تو بہت بڑے، وہ بھی بیوروکریٹ ہیں اور ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب بھی بیوروکریٹ ہیں، لیکن سلیم احمد رانجھا صاحب بھی بہت، انہوں نے بھی جو کام کیا ہے اس کی تفصیل کے اندر جاؤں تو شاید پورا پروگرام ہی مجھے ان کے تعارف کے اندر لگ جائے، لہٰذا ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ دونوں مہمان شخصیات کو ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور جاننا چاہیں گے کہ کسٹمز ہیلتھ کیئر سوسائٹی جو ایک عظیم ایک ایسی تنظیم بن چکی ہے پاکستان کے اندر، ایک ایسا نام بن چکا ہے جہاں پر مدد کی بات ہو، جہاں پر بھی جو لوگ محروم طبقہ ہو اس کی محرومیت کو دور کرنے کی بات ہو تو کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائٹی وہاں پر نظر آتی ہے۔ تھوڑی سی روشنی ڈالیے ڈاکٹر صاحب تاکہ ہمارا جو اوورسیز کا جو ایک پورا چل رہا ہے نظام، ان بھائیوں تک بھی یہ آواز پہنچے اور اگر وہ اس کا حصہ بننا چاہیں تو یقینی طور پر آگے بڑھیں اور اس کا ساتھ دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ۔ ایک تو ماشاءاللہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے شامل کیا، بہت شکریہ، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میرے استاد محترم اور میرے سینئر بڑے بھائی اور سلیم احمد رانجھا صاحب ساتھ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا بڑی سعادت کی بات ہے، اور ماشاءاللہ ان سے بہت سیکھا ہے۔ ان کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ بندہ ان کے ساتھ باتیں کر کے، اور بعمل شخص ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ بہت کام کیا ہے اور بہت رہنمائی بھی کی ہے اور بہت ساتھ دیا ہے۔ یہ ہمارا کام جو ہے نا ایک بندے کا تو نہیں، تو یہ آپ نے تھر میں کنوؤں کی بات کی تو رانجھا صاحب نے اپنے طور پہ اپنے عزیزوں سے اور کئی جو 1 درجن سے زیادہ کنوؤں کے لیے ڈونیشن اکٹھے کر کے دیے، اور پھر ہمیشہ جو بھی ہمارا سلسلہ ہوا
تو یہ ہر بھائی کوئی ایک دو برس کی بات نہیں ہے، یہ گزشتہ 3 دہائیوں کا قصہ ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے کہ MBBS کرنے کے بعد جب MBBS کیا تو اسی وقت ذہن میں ایک بات تھی کہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اور یہ جو میڈیکل کا علم ہے اس کو کمرشل طور پہ استعمال نہیں کرنا. اور اللہ تعالیٰ اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے ہوگا، مگر اللہ پاک نے کیا کہ اللہ پاک کی مہربانی سے اللہ نے سول سروس میں آ گئے. اور سول سروس میں آنے کے بعد میرا خیال ہے الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جب سے سول سروس میں آئے 28-29 سال ہو گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کوئی دن ہی شاید ایسا ہو، ایک ابھی توقف ضرور آیا 18 جون کو میرا حادثہ ہوا، اس سے تقریباً 2-2.5 مہینے کا وقفہ آیا اور جان لیوا حادثہ تھا. مگر یہ ہے کہ ہر دن، ہر وقت، ہر گھڑی جو ہے، ہر لمحہ مریضوں کی خدمت میں گزرا. اور 2005 کا جب زلزلہ آیا تو پھر اللہ پاک نے ہمیں باہر نکلنے کی توفیق دی، اور پھر ہم نے، میرا خیال ہے 2005 کے زلزلے سے لے کے 24 نومبر کو ایک زلزلہ آیا تھا، میرپور کا زلزلہ. تو میرپور میں 24 نومبر پچھلے سال کی بات ہے. تو کوئی ایسا پاکستان میں کوئی سانحہ، کوئی سیلاب یا کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں ہماری ٹیمیں دوسرے یا تیسرے دن پہنچ گئے ہوں، اور وہاں پہنچ کے ہم نے ماشاءاللہ ریسکیو، جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو پہلا مرحلہ ریسکیو کا ہوتا ہے، پھر ریہیبلیٹیشن. پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے ریسکیو کا، ریلیف کا، اور آخری جو ہے ریہیبلیٹیشن کا. ہم نے ماشاءاللہ ریسکیو بھی لوگوں کو کیا اور ریلیف بھی پہنچایا اور پھر ریہیبلیٹیشن بھی کی. تھر میں 2014 کی بات ہے کہ تھر کے بارے میں بڑی خبریں آ گئی کہ بچے مرنے لگے ہیں، وہاں کے مور خوبصورت وہ مرنے لگے ہیں، اور وہاں پانی کی کمی ہے اور وہاں قحط کا سماں ہے. تو ہم یہاں سے اٹھ کے لاہور سے گئے اور پورا جا کے ہم نے نگر اور ڈیزرٹ میں پھرے اور ڈاکٹر دیکھا صاحب ان کہ وہاں 6 پانی سالوں کا میں مین کتنے مسئلہ کنویں ہے. آپ اب تک انسٹال کر چکے ہیں تھر کے اندر؟ دیکھیں راجہ صاحب ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کنووں میں ان کا بھی بڑا حصہ ہے. ان کی ترویج میں، ہماری پروپوگیشن میں، ہمارا میسج آگے بڑھانے میں انہوں نے خود بھی ڈونیشن لے کے دیے. ان کے پیرنٹس کے نام پہ بھی ہم نے کنویں بنوائے اور ان کے دوستوں زبردست. کے نام پہ بھی. اور ابھی تک ہم آلموسٹ ماشاءاللہ 2014 سے کام کر رہے ہیں، اور تقریباً 1000 سے زیادہ تو ہم صرف کنویں بنوا ماشاء چکے اللہ، ہیں. اور پھر زبردست. یہ ہمارا، ہاں جی، اور اچھا اس ڈاکٹر کے صاحب، میرا ساتھ میں آپ ہم سے ایک گرین سوال فارم رکھنا چاہوں گا بناتے یہاں ہیں. پر. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہوں گا. جی سوال یہ ہے کہ سر اب کیا کوئی ایسی شخصیت تھی جس سے آپ متاثر ہوئے تھے، جس کو دیکھ کے، جن کے کاموں کو دیکھ کے آپ نے یہ جو قدم اٹھایا فلاح انسانیت کے حوالے سے؟ آپ ملک پاکستان کے دور دراز علاقوں کے اندر آپ جاتے ہیں، آپ کی ٹیم جاتی ہے، وہاں پر جا کر اپنی سروسز وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو سر آپ کی ذہن میں کوئی ایسا کوئی اسکیچ تھا، ایسی کوئی شخصیت تھی جس کو دیکھ کے آپ متاثر ہوئے اور آپ نے یہ سوچا؟ کیونکہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں، لیکن وہ کام بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے کام جو ہے وہ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو آپ کا ماشاءاللہ جو سیٹ اپ ہے، جو بڑے منظم طریقے سے جو ہے آپ اس کو رن کر رہے ہیں. گزارش صرف میری اتنی آپ سے یہ ہے کہ آپ وہ کون سے ایسے فیکٹر تھی، وہ کون سی ایسی شخصیت تھی جس کو آپ سامنے رکھتے ہیں کہ یار یہ میرا جو ہے اس کام کے اندر جو آئیڈیل ہے؟ بالکل جی، آپ نے بڑی زبردست بات کی. ناصر مناسب بات یہ ہے کہ بینگ اے مسلم تو ہمارے آئیڈیل ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ نبی وسلم ہے. صلی اللہ آپ کی علیہ بڑی پیاری حدیث ہے، خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکلتا ہے. تو میری انسپریشن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کی تعلیمات ہیں کہ وہ جو دوسروں کے کام آتے ہیں وہی ہیں جہاں میں انسان اچھے. تو انسپریشن یہی تھی. پھر عیدی صاحب انسپریشن، اور پھر عمران خان انسپریشن. اللہ پاک نے توفیق دی. اور پھر الحمدللہ ہم نے ایک کمرے سے شروع کیا تھا. جب شروع میں لاہور میں، فیصل آباد میں یا ملتان میں کلینک شروع ہوئے، اور اس وقت ماشاءاللہ ہمارا بیرون ملک میں بھی کام ہے. تقریباً 43 ڈسپینسریز ہیں. ایک ہاسپٹل لاہور میں ہے، ایک اسلام آباد میں ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے. کنوؤں کا سلسلہ بھی ہے. ہم نے عزم کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں، اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پاکستان کے اکثر لوگوں کو اس وقت بھی سیف ڈرنکنگ واٹر میسر نہیں ہے. تھر میں جو ہے خواتین اور بچیاں
10-10 किलोमीटर 2 गड्ढे पानी के सर पे रख के जाती थी और पानी लेने के लिए जाती थी। हमने अज़म किया कि हम इंशाल्लाह, जब हम पहला कुआं उधर बनाया था तो सोच भी नहीं सकते थे कि कितनी खुशी हुई थी और कि हम इतने ज़्यादा कुएं वहाँ बनवा सकेंगे, मगर अल्लाह ने तौफीक दी। रांझा साहब गवाह हैं इस सारे सफ़र के कि कैसे लोगों ने, मतलब जब बात पहुंची, लोगों ने अपने प्यारों को साले सवाब पहुंचाने के लिए अब सदका जारिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस है कि बेहतरीन सदका जारिया प्यासे को पानी पिलाना है। एक बनी इसराइल में फाशा औरत थी, उसने अपने जूती में वो एक बिल्ली को प्यासी बिल्ली को बुलाया तो अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी। तो ये हमने इस बात को लेके निकले और फिर मतलब है पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से हमें आज भी, इस वक्त भी मेरी टीम माशाल्लाह उधर थार के मुख्तलिफ इलाकों में मसरूफ अमल है। इस वक्त भी हम 50 कुएं कर रहे हैं और फिर हम इसके साथ साथ कुएं में तो पैसे जरा ज्यादा खर्च आते हैं, हम जी हैंड जी, पंप्स भी लगा रहे हैं। पिछले दिनों जबरदस्त। ऐसे हुआ कि एक बहुत वायरल, जी, दादू में एक वीडियो वायरल हुई कि उसमें कहा जी कि एक गंदा सा जोहड़ है और उसमें से बच्चियां खड़ी हैं, वो पानी लेके जा रही हैं और गंदा पानी, गला पानी, और उसमें सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस जितनी हैं, वाटर बॉर्न डिजीज, उसके जरासीम लाजमी होंगे। तो वो बहुत जगहों पे हमें वीडियो, मुझे भी किसी ने आई, तो मैंने फौरी तौर पे जो ही मैंने वीडियो देखी, मैंने थर में अपने लोगों से बात की। एक जुल्फकार हमारा साथी है, उससे मैंने कहा जी तुम फौरन सब काम छोड़ के चले जाओ, दादू चले जाओ। दादू वो उस जगह पहुंचा और उधर जाके इस वक्त तक हमने वहाँ माशाल्लाह 100 से ज्यादा हैंड पंप्स, ये पिछले सिर्फ 3 महीने की बात है, और हमने बड़े जो हैंड पंप्स लगाए हैं और डी बोर्ड हैंड पंप्स भी लगाए हैं। और वहाँ के लोगों को, दादू के लोगों को, जहाँ पीने का गंदा पानी मुयसर था और उस पानी में हेपेटाइटिस, टाइफाइड, कॉलरा, पता नहीं कौन कौन से जरासीम होते थे, वो साफ पानी हमने उन्हें मुहैया करना शुरू कर दिया है। और ये जी सिलसिला जी इंशाल्लाह बलूचिस्तान में जाफराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हमारी टीमें मौजूद हैं और वहाँ जी जी, हैंड पंप्स तकरीबन 750 हैंड पंप्स अभी तक हम लगा चुके हैं। जबरदस्त। और अच्छा, इसी तरीके से जी जी जी, जी डॉक्टर साहब, मैं आपका जो थर वाला प्रोग्राम है, थर ग्रीन थर वाला, उसके ऊपर भी मैं आपसे मज़ीद जानना चाहूँगा, लेकिन मैं बढ़ना चाहूँगा रांझा साहब की तरफ। एक ऐसे जी जिसे दौरे हाजिर के सूफ़ी कहा जाए, दरवेश सिर्फ इंसान कहा जाए, और अगर अल्लाह के प्यारे और सच्चे अगर इंसान कहा जाए तो मेरा ख्याल बजाना होगा। और यकीनी तौर पर ये तमाम सिफात से जो है वो मुज़य्यन शख्सियत सलीम अहमद रांझा साहब से गुफ्तगू का बिल्कुल सिलसिला शुरू करते हैं। रांझा साहब, बहुत अरसा पहले 10,000 रुपये की कहानी, अखुवत का प्रोग्राम आज अरबों रुपए तक फैल गया, और फिर बहुत सारी ऐसी और तंजीमें, अनगिनत तंजीमें, जिनके अंदर आपने, कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी भी उनमें शामिल है, और फिर वाह म्याना के अंदर एक ऐसे गांव से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ पर आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, वो आपने जो तफसीलात आज मैंने देखी हैं, यकीनी तौर पर मैं हैरान था कि इतना काम एक इंसान कैसे कर सकता है, लेकिन वो इंसान ऐसे कर सकता है जैसे आपने किया है। सर कुछ बताइए हमारे नाजरीन को। जी रांझा साहब, आवाज़ आ रही? रांझा साहब, आप ज़रा चेक कीजिए, आपने अपनी वीडियो म्यूट तो नहीं की हुई कहीं, ज़रा प्लीज़ चेक कीजिएगा। अल्लाह मुसल्ली अला मोहम्मद वल्ला जी आले आप, मोहम्मद। ओके। ये अल्लाह की मेहरबानी होती है कि वो किसी से क्या काम ले ले। मेरा तो इसके अलावा कोई कमाल नहीं है कि मैं 2 इंतहाई नेक लोगों की औलाद में से हूँ। मेरी वालिदा और मेरे वालिद जब जेल में गए तो उससे पहले वो कभी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन जब वो 6 साल के बाद वापस आए तो वो एमए करके आए और उसके बाद उन्होंने सारी अपनी ज़िंदगी जमात इस्लामी के साथ गुजार दी। वाह, मेरी एक ही बहन है और वो इस वक्त अल खिदमत की ख़वातीन विंग की सदर है। और ज़बरदस्त। अल्लाह ने मुझे डॉक्टर अमजद साकिब, डॉक्टर आसिफ जा, डॉक्टर बारी, डॉक्टर ज़फ़र कादिर,
कामरान शम्स, इज़हार हाशमी, डॉक्टर तारिक चीमा जैसे दोस्त दिए, जिनके साथ मेरा कोई कमाल नहीं है सिवाय इसके कि मैं, वो जो कहना है हम पांचों सवार दिल्ली से हैं, मैं इन अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता था और अल्लाह ने मुझे उसका इस जहान में भी अजर दिया और इंशाअल्लाह अगले जहान भी। अल्लाह से उम्मीद है कि वो इनकी साथ होने का। डॉक्टर आसिफ जान ने जो जिक्र किया, मेरे वालिद और मेरी वालदा 2017 में इनका इंतकाल हुआ और उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनके लिए पानी का कुछ इंतजाम किया जाए। तो मैंने डॉक्टर आसिफ जा से किया, तो डॉक्टर आसिफ जा ने बड़ी मेहरबानी की और थर में उनके नाम का कुआं बनवाया। और जब मेरे वालिद साहब को पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे नाम का भी एक तुम बनवा दो। तो डॉक्टर साहब ने न सिर्फ उनके लिए एक पानी का कुआं बनवाया और उसके साथ मेरे वालिद साहब चूंकि जिम्मेदार हैं, इन्होंने मेरे वालिद साहब के नाम के लिए पत्थर में एक छोटा सा एग्रीकल्चर फार्म भी बनाया और उससे लेके कुछ लोगों ने और तहरीक पकड़ी और उससे खिदमत का मौका मिला। तो सर, अखुवत का वही था कि किसी ज़माने में दर बदर की ठोकरें थीं, करोड़ों रुपए से ज़्यादा का सूद था और जो कुछ आता था वो हफ्ते के अंदर बैंकों की नज़र हो जाता था और नोटिस बैंकों के मौजूद होते थे। हमारा घर बिका, मेरी वालदा और मेरी बहन के जेवर बिके और फिर अल्लाह ने उसी घर में से मेरी बेगम को तौफीक दी कि उसने 10,000 रुपया पहले अखुवत के पहले डोनर के तौर पे पेश किया। क्या बात, क्या बात। अल्लाह ने आज न सिर्फ अखुवत की है बल्कि अब तो हम एक स्टेप आगे जाके कोशिश कर रहे हैं कि बैंकिंग लॉज के अंदर क्या क्या तब्दीली करें और किस तरीके से इस्लामी बैंकों को। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ और जो व्यूअर्स और लिसनर्स से कि खुदारा अपने बैंक अकाउंट कन्वेंशनल बैंकों से ख़त्म करें और इस्लामिक बैंकों में अपने अकाउंट खोलें और उसके बाद देखें अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में किस तरह बरकत लाते हैं। यकीन माने, जिस दिन मैंने एमसीबी से अपना अकाउंट ख़त्म करके मीज़ान में शुरू किया, जी जी, उसके बाद दुनिया ही तो राजा साहब, पाकिस्तान का बल्कि अगर पूरी दुनिया की मैं बात करूं, जो बैंकिंग सिस्टम है वो सूद के ऊपर चल रहा है। तो सूद के मुतालिक तो कुरान पाक में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि दो जो ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ ऐलान जंग है रब का, ठीक है। एक तो ये इनके सूद जो है खाने वाले, उनके मुतालिक तो ये वाज़ेह तौर पे पैगाम है कि जिसने सूद का जो लेन देन किया तो उसने जो है रब के अल्लाह साथ और जो उसके है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल खिलाफ। ऐलान जंग है। तो ये बैंकिंग सिस्टम की तरफ जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जो मुसलमान लोग हैं खासकर जो पाकिस्तानी हैं, उनको चाहिए कि वो अपना जो अकाउंट है वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ लेकर आए। तो सर, क्या जो इस्लामिक बैंक है क्या वो मुकम्मल तौर पर ये जो सूद का जो निज़ाम उससे पाक हो निज़ाम है चुके उससे हैं। पाक है क्या सर? नासिर साहब, मेरा भी पहले यही हेजिटेशन थी, लेकिन ये बैंक, इस्लामी बैंक और सूद के अंदर वही फ़र्क है जो ज़ना और निकाह में फ़र्क है, अल्लाह। जो हलाल और हराम में फ़र्क है, जो दबिया और झटके में फ़र्क है। एक उसके अंदर ये आप और मैं शायद इस लेवल पे हम इकोनॉमिस्ट या शरिया एडवाइज़र तो नहीं है कि हम कोई फैसला दे सके, लेकिन एक नाम के तो मुसलमान हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपको 100% यकीन है कि एक अकाउंट आपका कन्वेंशनल सूदी है, उसको छोड़ के आइए इस्लामिक बैंक में आ जाए और उस इस्लामिक बैंक को बेहतर करना शुरू कर दें। इस वक्त 17-18% पाकिस्तान की बैंकिंग इस्लामी हो चुकी है। देखिएगा जिस दिन ये 50% को क्रॉस करेगी, इंशाल्लाह इसकी पाकिस्तान बरकत ग्रो से हम करेगा। राय साहब, और कोई आपके व्यूवरशिप में जो हमारे इस वक्त देख रहे हैं, दुनिया भर में 100 ममालिक में इस वक्त ये चैनल अल्हम्दुलिल्लाह देखा जा रहा है, और कोई शायद इस तरफ जो है ना वो बाद में आए, लेकिन मैं ऐलान करता हूँ आपसे ये जो एक रिक्वेस्ट, ये आपकी तरफ जो तजवीज़ आई है, इसके ऊपर मैं नासिर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि हम भी जो है ना वो मीज़ान बैंक या कोई भी इस्लामिक जो है ऑपरेशनल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर हम अपना अकाउंट शिफ्ट करें। अच्छा, बिल्कुल। मैं यहाँ पर जो राजा साहब से एक सवाल करना चाहूँगा। राजा साहब, जैसा कि भी आपने शुरू में कहा था कि आपने जब ये काम शुरू किया अखुवत के मुतालिक,
جو آپ بات کر رہے تھے کہ ہم کروڑوں روپے کی جو ہے نا اس کے سود کی مت میں جو ہے ہم آ چکے تھے اور مقروض ہو چکے تھے, میرے گھر جو ہے وہ بک گیا, زیورات جو بک گئے. آپ پھر کس طرح آپ نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے باہر نکالا؟ وہ کون سا ایسا میکانزم تھا جس کو آپ نے اپناتے ہوئے آپ اس یہ جو جال تھا جس سے آپ باہر نکلے اور اب ماشاءاللہ پورے پاکستان میں جو ہے آپ ایک وسیع و عریض نیٹ ورک رکھتے ہیں اور اربوں روپیہ جو ہے آپ لوگوں میں بانٹتے ہیں. تو سر وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ نے اپنایا؟ یقینی طور پر آپ صاحب سود سے انکاری ہی ہے, لیکن بہرحال رانجھا صاحب اس پہ کیا فرمائیں؟ سب سے پہلے اس کا کریڈٹ میرے والد صاحب کو جاتا ہے, جنہوں نے جون 1997 میں کہا کہ بھائی میں 60 سال کا ہو گیا ہوں, اب میں آگے سود کے ساتھ اللہ کے پیش نہیں ہونا چاہتا, میں آج سے اپنے سارے اکاؤنٹ سود کے ختم کر رہا ہوں, میں نے کوئی کاروبار نہیں کرنا, میں نے کوئی سودی لین دین نہیں کرنا. اور جب انہوں نے ختم کیا تو میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ ہم تو زندہ ہی سود کے اوپر تھے. بینکوں سے ادھار لیتے تھے اور دوسرے بینکوں سے پھر ادھار لیتے تھے اور اس کو چلا رہے تھے. 2-3 سال تو بڑے اس کا مشکل مطلب تو رانجھا صاحب یہ ہوا کہ ہم اپنا جو رننگ اکاؤنٹ ہے اس کو بھی ہمیں فوری طور پہ بند کر دینا چاہیے, کریڈٹ لینا تو ان سے ایک غلط بات ہے. اکاؤنٹ کو سب سے پہلے کرنٹ میں شفٹ کیا, بڑا عرصہ کرنٹ میں رکھا, اور پھر کرنٹ سے ہم نے اسلامی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ پہ گئے. بارش یہ ہے کہ جب آپ نے کنونشنل بینکوں میں کرنٹ رکھا ہوا ہے تو آپ سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کو آپ برا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو سو میری رائے یہ ہے کہ ہم بسم اللہ کریں, ہم سب سے پہلے ملک کے اندر سود کو ختم کرنے کی بجائے اپنے گھر سے سود کو ختم کریں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. صحیح. اور اس کے بعد اور اخوت سے جی 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 آپ باقی سب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب تقریباً 140 ارب روپیہ تقریباً 4 ملین لوگوں میں سے الحمدللہ دیا جا چکا ہے. امیجن کیجئے جس دن یہ پاکستان کے ہر غریب امیر کو بغیر سود کے قرضے ملنا شروع ہو جائیں گے تو اس وقت کیا بالکل. رانجھا صاحب تھوڑا سا جی جی اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا اور ہم سب کی زندگیوں میں آئے گا جب ہم دیکھیں گے کہ پاکستان بھی نہ صرف انٹرسٹ فری ہوا ہے بلکہ پاکستان کے سارے قرضے بھی اتر گئے. زبردست. اچھا اب آمین. رانجھا صاحب اخوت کا اگر بنیادی ماڈل دیکھا جائے تو آغاز جو ہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے بھی جو ہے وہ مسجدوں سے کیا, وہاں پہ بھی تقسیم ہوتی تھی, ڈسبرسمنٹ ہوتی تھی سارے کے سارے جو ہے نا وہ لون وغیرہ کی. تو ڈاکٹر آصف جاز صاحب بھی بڑی گہری محبت رکھتے ہیں مسجد کے, جو ہے نا وہ بہت سارے مساجد بنانے میں بھی ان کا بڑا اہم کردار ہے, اور تھر کے علاقوں میں بھی اور کئی علاقوں میں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. گلگت بلتستان ہم ایک دفعہ گئے تھے اور وہاں پہ بھی ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا بنیاد رکھی مسجد کی. تو آپ کا ایک بڑا خاص کنسیپٹ ہے اس حوالے سے رانجھا صاحب, مسجد کو مرکز بنا کر فلاحی معاشرے کا قیام کیسے ممکن ہے, ذرا بتائیے. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آصف جاز صاحب کے بھی آئیڈیل ہیں, اور میرے والد صاحب نے بھی مجھے ایک بڑی مزدار بات کہی بہت جوانی میں, انہوں نے کہا کسی اور کو اپنا آئیڈیل حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہ بنانا, ہمیشہ ڈسپوائنٹ ہو. اگر تمہارا آئیڈیل محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو کبھی ڈسپوائنٹ نہیں ہوں گے. واہ واہ, بے شک بے شک. میرے آئیڈیل محمد رسول اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے, انہوں نے 2 کام کیے. ایک مسجد بنائی, مسجد عبادت گاہ نہیں تھی, وہ کمیونٹی سینٹر تھا, اور دوسری اس کے ساتھ ہی مدینہ کا سوق مدینہ کی بنیاد رکھی, مدینہ کی مارکیٹ بنائی, اور مسلمانوں نے ساری عمر ان 2 اداروں کے اوپر کنسنٹریٹ کیا. تو مسجد کمیونٹی سینٹر بھی تھی, وہ پارلیمنٹ بھی تھی, وہ کورٹ بھی تھی, وہ شادی گھر بھی تھی, وہ وہیں پہ کلینک بھی تھا, وہیں پہ درس بھی تھا, وہیں پہ سکول بھی تھا. ہم نے جب یہ ادارہ توڑ دیا اس کے نتیجہ ہم سارے بھگت رہے ہیں. تو ہمارا اس وقت جو ایک نیا پروجیکٹ ہے وہ ہے عمار ترین صاحب نے اس کو لیڈ کر رہے ہیں, میں ان کے ساتھ تھی, مجھے ساتھ ہونے کا اعزاز ہے. ہم نے مسجد لاہور میں ایک گلبرگ میں شروع کی ہے, جامعہ شان اسلام. وہاں پہ درس بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ کلاسوں کے اندر LCD اسکرین بھی ہیں, وہاں لیکچرز بھی ہیں, وہاں سکول بھی ہے, وہاں 2 عورتوں اور مردوں کے کلینک بھی ہیں, وہاں ایمبولنس بھی ہے, وہاں پہ اب
की एकेडमी भी शुरू हो रही है, जिसके अंदर हाफिज और दरस निज़ामी किए हुए बच्चे CSS के लिए ट्रेन होंगे और इंशाल्लाह वो एक दिन क्या बात है। पहुंचेंगे। इसका सर और मैं जहाँ उसी तक दोनों एक प्रोग्रामों मिनट, की रांझा साहब को जरा बात कंप्लीट कर लें। जी 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 रांझा उसी साहब। को- उसी सेंटर को हम और जगह भी रेप्लिकेट करेंगे इंशाल्लाह। शादियां भी वहीं जबरदस्त। पे होंगी, वहाँ पे चीज़ों की नुमाइश भी लगेगी, वहाँ पे लाइब्रेरी भी बन चुकी है। तो ये एक आइडियल मस्जिद, मेरे जो दो अल्हम्दुलिल्लाह एक और प्रोजेक्ट है, एक है आइडियल सूफी खानकाह जी बिल्कुल। सरगोदा, सरगोदा से इस्लामाबाद से खानकाए लाहौर मौज़मिया। जाते कोटवामन के पास खानकाह मौजमिया, जी हजरत जी। मौजमुद्दीन की एक याद खानकाह है, जो हजरत शमसुद्दीन सियालवी के खलीफा हैं। वो कोई आज से 150 साल पहले इंतकाल उनका हुआ। जी उनके जी जी। पड़पोते मौजमुल हक साहब ने मेरी हम सब लोगों ने मिलकर फैसला किया कि ऐसी खानकाह बनाई जाए जहां हम कह सकें, जहां इस्लाम के खानकाहों के जो करेक्टरिस्टिक्स थे उनको रिवाइव किया जाए। वो मस्जिद, वो खानकाह सोलर है, 550 बच्चों का दर्स है, दर्स से जबरदस्त। बच्चे निकलते हैं तो वो कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में 300 बच्चे वो बीए भी कर रहे हैं, वो दर्स निज़ामी भी कर रहे हैं। उन कॉलेज के अंदर कंप्यूटर लेबोरेटरी भी है, वहाँ लड़कों का स्कूल भी है, वो लड़कियों का स्कूल भी है, वहाँ टेलीमेडिसिन सेंटर भी है, वहाँ पे एम्बुलेंस भी है, वहाँ पे बगैर सूद के कर्जे भी हैं वहाँ पे, और ये सारे का सारा निज़ाम जो है सोलर पे चल रहा है। अब हमारी ये जबरदस्त। ख्वाहिश है कि अगर एक इस किस्म की आइडियल खानकाह बन सकती है तो और क्यों नहीं बन सकती। जब बिल्कुल। ये और बनेगी, अब हमने रिक्वेस्ट की है बाकी सजादा नशीन साहबान से कि इस मॉडल आप को अपने अपनाएं। अपने मॉडल को अपना लें, आइडियल मस्जिद भी बना लें, हम्म। आइडियल खानकाह भी बना लें और इसी सिस्टम को आगे चलाएं। तो वो ये कोई हम नई चीज नहीं कर रहे, ये वही चीज है जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने की, ये वही चीज है जो बाबा फरीद ने की, ये वही वाह। चीज है जो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ने की, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने की, बिल्कुल हजरत बिल्कुल। लाल शहबाज कलंदर ने की, हजरत बहुद्दीन जकरिया ने की। उन्होंने आइडियल कम्युनिटी सेंटर बनाया और उसमें मस्जिद के साथ लिंक किए। हम उसी बिल्कुल बिल्कुल। मस्जिद को अहमियत दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा, डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ना चाहूंगा। मैं यहाँ पे राय साहब। एक बात करना जी चाहूँगा जी। कि जैसे कि अभी सलीम अहमद राजा साहब ने जो बात कही है, डॉक्टर आसिम महमूद जा साहब ने बात की है इंसानियत के हवाले से, जिस तरफ इशारा किया सलीम राजा साहब ने कि जब तक ये तमाम तर बातें जो हैं, जितनी मर्जी आप तरक्की कर लें, टेक्नोलॉजी के अंदर आप आगे निकल जाएं, तालीमी निज़ाम के अंदर आप आगे निकल जाएं, आपकी तरक्की जो असल जो तरक्की है तरबियत के वो साथ। जो है वो इस्लामी कवानीन पर अमल दरामद के बिल्कुल। साथ ही है। इस्लामी और कवानीन जहन साजी जो है ना, बिल्कुल और कल्ब के साथ, जो कल्बी आपका जब तक कल्ब दुरुस्त नहीं होगा, ये जहन के और शायद जिस्म के दुरुस्त होने से बात नहीं बनती, कल्ब के दुरुस्त होने से बात जिस बनती निज़ाम है। की राजा साहब ने बात की है, सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी यही कहा है कि जब तक आप खानकाही निज़ाम नहीं लेकर आएंगे तब तक आपका माशरा जो है वो ठीक तरीके से पनप नहीं सकता, आप माशरे के अंदर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये जो खानकाही निज़ाम है, जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, वो जो है वो इसी तरफ वो काम करते रहे और यकीनी तौर पर आज भी अगर आप उनकी दरगाहों पर जाएं तो जनाब वहाँ पर एक जम्मे गफीर लगा रहता है, तांता बंधा रहता है, एक निस्बत है लेकिन उसको हकीकी मानों के अंदर जो है ना वो लॉन्च करने की जैसे कि बात है कि असल में उनका इल्म है क्या, अमल क्या है, सिर्फ इससे बहुत ज़्यादा जो है वो दूरी पैदा हो चुकी हुई है। सिर्फ रस्म खानकाही है और उसका हकीकी जो हमें मंजरनामा जो है ना वो नज़र नहीं आता, और उसी को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर आसिफ जहाँ साहब की तरफ बढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब, बात ख़त्म हुई थी थर के उन सरसब्ज जो आपने वहाँ पर कायम किए हैं, ज़रा उसके मुतालिक भी जो है ना हमारे नाज़रीन को बताइए कि वो भी एक ऐसा ज़बरदस्त आपका प्रोजेक्ट है कि जिसको जितना भी सराहा जाए कम है। जी डॉक्टर साहब। देखें जी, हम शुरू में तो पहले 3-4 साल हमने यही काम किया है कि थर में हम मीठा पानी फराहम करते रहे, क्योंकि पानी का मेन मसला था। वहाँ की थर की औरत सुबह उठती थी
اور صبح اٹھ کے اس نے جنگل میں جانا ہے اور 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 2 گھڑے پانی کے بھرے ہوئے سر پہ رکھ کے وہ لاتی تھی. تو اس بیچاری کو کمر کی تکلیف بھی ہو جاتی تھی, سروائیکل سپونڈیلائٹس بھی ہو جاتا تھا, اور پھر ان کو بیچاری بعض حاملہ عورتیں ہوتی تھی ان کو مس کیریج بھی ہو جاتی تھی. پہلے تو ہم نے یہی کہا کہ ہم پانی کی سپلائی کرتے ہیں, تو ہم ماشاءاللہ 500-600 کنویں جب بنوا چکے تو پھر ہم نے وہاں چونکہ سب سے زیادہ مسئلہ پانی کا تھا اور پانی کے ساتھ غذا کی کمی کا بھی بڑا پرابلم تھا کہ وہاں کھانے کے پینے کے لیے پانی مل گیا تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بچے بھی غذا کی کمی سے مرتے تھے. تو ہم نے کہا کیوں نہ کہ ہم تھر کے صحرا کو گلے گلزار بنائیں اور وہاں لش گرین فارمز بنائیں. تو اس کی جو لینڈ تھی ورجن لینڈ تھی, چونکہ استعمال نہیں ہوئی تھی, تو جب ہم نے وہاں ماشاءاللہ شروع کیا تو وہاں چارہ بھی اگنا شروع ہو گیا, وہاں گندم بھی لگنی شروع ہو گئی, سبزیاں بھی ہونی شروع ہو گئی. ایک سب سے واہ پہلے ہم نے کنواں بنایا تو وہاں کے ایک شخص نے اپنے طور پہ, یہ بھی ہم نے گرین فارم شروع نہیں کیے تھے, اسے پتہ نہیں 50 من جو ہے اونین پیاز وہاں اگا دیے. تو اس جی جی سے ہمیں تحریک ہوئی کہ کیوں نہ ہم ایسے کریں. پھر ہم نے ایسا کرنا شروع کر دیا کہ ایک جہاں ہم کنواں بناتے تھے ہم اس کے ساتھ ہم کہتے تھے کہ ہم کلٹیویشن کے لیے لینڈ بھی لیں گے, اور وہاں کے جو اونر ہوتا تھا لینڈ کا تو اس سے ہم کانٹریکٹ کرتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ جی بھی 30% ہم آپ کو کنواں بھی بنا کے دیں گے, آپ کی لینڈ کو بھی کاشتکاری کے قابل بنائیں گے. تو وہ 30% جو چونکہ اس نے حفاظت کرنی ہے, 30% آف دا پروڈیوس جو وہاں پیدا ہوگا وہ اس کا ہوگا, باقی جو ہے گاؤں کے یا گوٹ کے لوگوں میں تقسیم ہوگا. تو اس طریقے سے ہم نے کانٹریکٹ کر کے ماشاءاللہ کیا. اب بعض علاقوں میں تو یہ ہے کہ گندم بھی پیدا ہو رہی ہے, چارہ بھی پیدا ہو رہا ہے, اور سبزیاں بھی, پیاز, ٹماٹر پیدا ہو رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ وہاں پھلدار درخت بھی ہم لگائیں. تو ماشاءاللہ یہ اس سے جو ہے نا ان کی غذائی ضروریات پوری ہوئی. اور پھر ہم نے سوشو اکنامک کنڈیشن جو ہے وہاں جی کی عورتوں کی وہ بہت بہتر ہوئی ہے, وہاں کے مردوں کی بہت بہتر ہوئی ہے, کیونکہ ہم نے کنواں جو ہم بناتے ہیں اگر 2 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے تو 1 لاکھ روپیہ تو ہم مزدوری کا ان کو دے دیتے ہیں, اور چونکہ زبردست وہ 5-6 لوگ کام کرتے ہیں یعنی سورس آف جو ارننگ جو ہے وہ بھی ان کا بن گیا ہے. اور پھر ہم نے وہاں وومن امپاورمنٹ کی سکیمز بھی شروع کی ہیں کہ کوئی سلائی کے مرکز کھولے ہیں, اور پھر عورتوں کو ہم خاص کر جو بیوہ عورتیں ہیں ان کو ہم بکریاں لے کے دیتے ہیں. بکری پالن اسکیم ہم نے شروع کی ہے کہ ایک بکری جو ہے بیوہ عورت کو لے دی یا 2 لے دی تو اس سے یہ بکری جو ہے سال میں 2 دفعہ وزٹ کرتی ہے. ایک تو بچے جو وومن ہیں وہ اس کا امپاورمنٹ دودھ پیتے ہیں, زبردست. وہ ان کی ڈیزائن وومن امپاورمنٹ. تو ماشاءاللہ ابھی ہم نے جیسے لاہور میں شروع کیا ہے, وہ اس کی ماشاءاللہ افتخار صاحب نے اس کو شروع کروایا کہ جی ریڑھی لے الحمدللہ. کے جو دے رہے ہیں ہم, تو وہاں بھی ماشاءاللہ اس سے بھی کاروبار زندگی لوگوں کا شروع ہو گیا. کئی لوگوں بلکہ نے آج بھی ڈاکٹر جو صاحب میں آپ پہلے کو بیچارے کاٹ رہا ہوں بے لیکن روزگار آج بیٹھے, بھی جی آج بھی ہم ایک انٹرویو کنڈکٹ کر کے آئے ہیں. ایک آپ کے علاقے کے یہ صاحب تھے, ان کو جو ہے نا وہ پچھلے تقریباً کوئی 1 سال سے بے روزگار تھے. آج آپ کے توسط سے ان کو جو ہے وہ ریڈی دی گئی ہے اور اس کے اوپر وہ لنڈے کا سامان جو ہے نا وہ لگائیں گے, لنڈے کے جو کپڑے وغیرہ گرم کپڑے. تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی ٹرمنڈس جو ہے نا وہ یہ آپ کا کام تھا, جتنا بھی سراہا جائے, اور آپ نے بڑا اس کو کیا. ماشاءاللہ راجہ صاحب نے بات کی نا کہ چھوٹے چھوٹے قرضے دے کے, تو یہ بھی امپاورمنٹ کرنا ہے نا کہ اگلے بندے نے جی جی کہ جی القاسب حبیب اللہ جو خود سے کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. تو مانگنے کی بجائے جو بندہ اگر خود سے اپنا کاروبار شروع کر دے تو اس کے کیا کہنے ہیں, اس کی بات ہی ہو رہا ہے کہ ایک محنتی جیسے آپ نے کافی لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں جن کو ریڑیاں دی ہیں, بالکل کتنے وہ لوگ خوش ہیں اور کس طریقے بہت سے ان کا زبردست. ماشاءاللہ کاروبار زندگی شروع ہو گیا ہے اور وہ اپنے بچوں کے لیے خود سے کمانے کے قابل ہو چکے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے بلکہ انشاءاللہ جی ہمارا جی میں رانجھا صاحب کو بھی اس میں کروں گا. رانجھا صاحب تقریباً کوئی 15-20 روز قبل کی بات ہے, اردو بازار لاہور میں ایک بزرگ تھے, تقریباً ان کی عمر ہے 70 سال کے قریب ہیں وہ, اور ان کی ریڑھی جو ہے وہ پھل لگاتے تھے, اور صبح جو ہے نا جب وہ رات بھر لگاتے ہیں, وہ ٹرینڈ ہی یہی ہے یہاں پہ اردو بازار کا, وہ باہر جو ہے نا کافی ریڑیاں لگتی ہیں. تو وہ صبح جو ہے نا انہوں نے ریڑھی اپنی جو ہے نا وہ بند کی, سامان وغیرہ بند کیا اور لگا کے چلے گئے اپنے, جا کے سو گئے.
لیکن جب صبح 6:30-7 بجے کے قریب اٹھے تو ان کی ریڈی کوئی نشہ وغیرہ کرنے والا لے کے جا چکا تھا. تو میں نے پھر ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر کوئی ہو سکتا ہے ان کا تو پلیز. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بالکل ہم ان کو ریڈی لے کے دے دیتے ہیں, پھل فروٹ کے ساتھ جو ہے نا مکمل ریڈی لے دے. اتنا خوش ہوئے وہ بابا جی, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. وہ ایک چھوٹا سا کلپ بھی ہم نے بنایا, میں آپ کو شیئر بھی کروں گا. اور جو اوورسیز پاکستانی ہمارے دیکھ رہے ہیں, اگر اس پروجیکٹ کے اندر بھی کوئی حصہ ڈالنا چاہیں, آنا چاہیں, اپنے طور پہ بے شمار اس طرح کے کام ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر, یقینی طور پہ سراہا جانا چاہیے. بالکل, میں یہاں پر افتخار صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ جو لوگوں کو امپاورمنٹ جو کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, روزگار کے حوالے سے یہ بڑا ایک خوشائند چیز بھی ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کام کر رہے ہیں, بجائے کہ آپ لوگوں کو بیکاری بنائیں, مہینے بعد 10,000 15,000 20,000 روپیہ ان کو جو آپ منتھلی لگاتے جائیں, بہتری یہی ہے کہ آپ ان کو خود روزگار پرووائڈ کر دیں. یہ جو ریڈی والا جو کانسیپٹ ہے یہ بڑا ہی بہترین ہے. آپ 7-8 ہزار روپے کی ریڈی آتی ہے اور اسی کے اوپر آپ 5-7 ہزار روپے کا آپ جو ہے وہ پھل یا کچھ بھی تقریباً اس کی کاسٹ اگر دیکھیں 20-25 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہوتی. وہ پھر روزانہ کمائے, روزانہ اپنے گھر کو کھانے کے لیے کچھ چیزیں وغیرہ لے جائے, اپنا جی کا روزگار ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا, اور یہ بڑی اچھی چیز ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب یہاں پر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سر ابھی تک آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو اٹیچ ہو چکے ہیں, وہ ٹیم آپ کی کتنی ہے؟ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ یعنی دائرہ کار پورے ملک میں کہاں تک پھیلا ہوا ہے. ایک بند کمرے کے اندر آپ نے جو ہے وہ کام سٹارٹ کیا تھا, اکیلا ہی چلا تھا, جانب منزل, لوگ ملتے گئے, کارواں بنتا گیا. اور یہ جو کارواں جو آپ نے بنایا ہے, یہ اب تک موجودہ دور کی میں بات کر رہا ہوں, آج کے دن تک آپ کے پاس کتنی مطلب مین پاور ہے وہ موجود ہے؟ الحمدللہ جی, اللہ میں وی آر ویری لکی ان دس اسپیکٹ کہ ہمارے پاس اس وقت پورے ملک میں ماشاءاللہ چاروں صوبوں میں, گلگت بلتستان میں اور چترال میں ہر جگہ ہماری ٹیم موجود ہے. اور ہماری ماشاءاللہ کوئی 43 کے قریب ڈسپینسریز ہیں, اور ماشاءاللہ بلوس ورکر ہیں چترال میں, تھر میں, بنو میں, مردان میں, اور مختلف جگہوں پہ ماشاءاللہ ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہیں, اسکول بھی ہمارے چل رہے ہیں. اور جی میرا خود بھی جانا ہوتا ہے جی, اور ٹیم کا. ابھی ہم لاسٹ جو ہم نے وزٹ کیا ہے بیماری کے بعد, وہ حادثے کے بعد, ابھی ہم ساؤتھ وزیرستان گئے ہوئے تھے. تو ساؤتھ وزیرستان میں وانا میں ہم نے اور انگور اڈا میں جا کے, وہاں آفیشیل وزٹ بھی تھا, مگر وہاں جا کے ہم نے ماشاءاللہ میڈیکل کیمپ بھی لگائے, ہم نے ونٹر پیکج بھی وہاں کے غریب لوگوں میں تقسیم کیا. اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ وانا میں, اور جہاں جانے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا, وہاں ہم گئے, اور لاسٹ منتھ ہمارا جانا ہوا, اور وہاں جا کے ہم نے میڈیکل کیمپ بھی لگائے وانا کے جو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں. اور ہمارے ساتھ آئی اسپیشلسٹ کی ٹیم تھی, وہاں جن لوگوں کی آئی آپریشن کی ضرورت تھی ہم نے وہاں آپریشن بھی کیے. ماشاءاللہ ہمارے پاس اس وقت 2 موبائل ہاسپٹل ہیں, اور ایک موبائل ہاسپٹل میں تو باقاعدہ طور پہ آئی آپریشن تھیٹر بھی موجود ہے, اور وہ ہم اسلام آباد میں بھی ہم نے آپریشن کیے, لاہور کے قریب مختلف علاقوں میں بھی وہ موبائل کلینک جاتا ہے. تو اس طریقے سے الحمدللہ ٹیم ہے, ایک کارواں ہے پورا. اور اس وقت ملک کے کسی حصے میں بھی کوئی آفت آتی ہے تو ہماری ٹیم جو ہے 1 یا 2 دن کے نوٹس پہ وہاں پہنچ جاتی ہے, اور وہاں جا کے کام میں جٹ جاتی ہے. اور الحمدللہ یہ سلسلہ ہے گزشتہ 30 سال سے جاری ہے, اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. زبردست. رانجھا صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں سر. وہاں میانہ کے اندر کے جو پروجیکٹس ہیں جو آپ ماشاءاللہ جو ہے کافی عرصے سے کر رہے ہیں سر, اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. اور ویسے تو ہم گنت ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ, لیکن وہاں میانہ کی کچھ بات ہونی چاہیے. جب میں نے نوکری CSS کی, مجھے موقع ملا وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں کام کرنے کا, تو میں نے یہ ریلائز کیا کہ ایک بہت بڑا جو ایمفیسس ہوتا تھا وہ میرے پہ پیش ہوتا تھا نوکریوں کا, نوکریاں لے کر. کلونیلزم کیا کرتا ہے کہ کلونیلزم لوگوں کو جاب سیکر بنا دیتا ہے بجائے جاب گیورز. بالکل. اللہ اس کے رسول نے مسلمانوں کو انٹرپرینیور بنایا تھا. تجارت کرو, خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. زبردست. اور وہاں بھکاری کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. جب کلونیلزم آیا تو اس نے ہمیں وہ تعلیم دی جس سے ہمارا
سرکاری ملازمت منتہا مقصود بن جاتی ہے. یہ جو اتفاق ہے کہ میں اور ڈاکٹر آصف جاں آج بھی دونوں سرکاری ملازم ہی ہیں, لیکن اللہ انشاءاللہ ہم سے اور بہت کام لے گا. بے شک جی, ابھی تو بھی لے رہا ہے, بے شک لے رہا ہے. میرے پہ جو پریشر ہوتا تھا وہ لوگوں کو نوکریاں دلوانے کا ہوتا تھا. میں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے سارے سیاستدان, ہمارے سارے سول سرونٹ اسی کا شکار ہیں. تو ہم لوگوں نے 2009 میں پہلی دفعہ 40,000 سے 2009 کے جو رمضان تھا اس کے آخری روزے کو 4 لوگوں سے قرضہ ایک اپنے طور پہ اپنے بغیر سود کے اخوت, مقامی اخوت بنائی, جس میں والد صاحب نے اور میں نے پیسے ڈالے, اور ہم نے 40,000 سے شروع کیا. 2 سال ہم خود وامیانہ میں 2 سال ہم خود چلاتے رہے. اس کے بعد اخوت کو ہم نے سارے کا سارا پورٹ فولیو ہینڈ اوور کر دیا, اور اب وہاں 11,000 فیملیز کو 38 کروڑ روپے بغیر سود کے قرضے جا چکے ہیں. 1.5 لاکھ فیملیوں کو 5 ارب روپیہ جا چکا ہے. تو یہ تھا کے لوگوں کو. امیجن کیجئے اگر میں وزیر اعظم پاکستان بھی ہوتا تو میں اپنے ڈسٹرکٹ میں 1.5 لاکھ فیملیوں کو روز تنخواہ دے سکتا تھا. آج 1.5 لاکھ فیملیاں وہاں پہ اپنے کام کر رہی ہیں. دوسرا جو چیز آئی, ہماری ساری فیملی کے بہت سے لوگ سرکاری ملازمت میں ہیں یا سیاست میں ہیں. ہم نے بیسک ہیلتھ سینٹر تو بنوا لیے, ہم نے رورل ہیلتھ نے بیسک ہیلتھ یونٹ تو بنوا لیے, بیسک ہیلتھ سینٹر تو بن گئے, لیکن وہاں پہ ڈاکٹر نہیں ٹکتا تھا. اور اگر ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے تو وہ پرچی جو لکھتے تھے اس کی دوائی کے لیے اس غریب آدمی کے پاس 500,000 روپیہ نہیں ہوتا تھا. بالکل. تو ہم نے عمار ترین صاحب, میں آپ سے ضرور درخواست کروں گا کہ عمار ترین صاحب کو ضرور بلائیے. عمار ترین صاحب انہوں نے 2 ٹیلی میڈیسن بنائے ہوئے تھے, میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار میں تمہیں اور ہیلپ کرتا ہوں, تم بھی ٹیلی میڈیسن بناؤ. تو انہوں نے ہمارے گاؤں میں ٹیلی میڈیسن سینٹر بنایا. آج پچھلے 6 سالوں سے وہاں پہ 20,000 پیشنٹ کا علاج ہو چکا ہے 30 روپے کی پرچی میں, جس میں کنسلٹیشن تھرو لیپ ٹاپ یا ناؤ تھرو فون ہوتی ہے. ڈاکٹر پاکستان کے کسی علاقے میں بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنے فون یا لیپ ٹاپ سے ٹریٹ کرتا ہے, چیک کرتا ہے پیشنٹ کو. وہاں پہ ڈسپینسر بیٹھا ہے, اور ڈاکٹر کے جب پیسے تنخواہ کو بچا کے ہم نے گاؤں کے لیے ایمبولینس لے لی. اسی طریقے سے 22 ٹیلی میڈیسن سینٹر اس وقت الحمدللہ چل رہے ہیں, اور ڈیلی 500 سے 600 پیشنٹ کا علاج ہو رہا ہے. کیا بات, تو یہ ہماری دوسری انٹرونشن تھی. تیسری انٹرونشن ہم نے صاف پانی کے لیے بھی کچھ کیا رانجھ صاحب؟ جی, صاف پانی کے لیے, صاف پانی کے لیے ابھی تک جو ہم نے کام کیا ہے وہ ہم نے ڈیپ نلکا لگایا ہے. ابھی ہم الخدمت کے ساتھ کنسلٹیشن میں ہیں کہ وہ ہمیں صاف پانی کے لیے ہمیں سپورٹ کرے. تیسرا کام جو تھا وہ میرے والد صاحب نے اپنے عشر سے وہاں کی جتنی بیوائیں اور یتیم تھے ان کا وظیفہ بنا دیا. اور وظیفہ یہ نہیں تھا کہ کیش ہینڈ آؤٹ, وہ یہ تھا کہ آپ دکان پہ جا کے مہینے کا راشن لیں گے. تو الحمدللہ کافی کامیاب ہو گیا. چوتھے نمبر پہ ظفر قادر صاحب, جنہوں نے بلوچستان کے اندر تعلیم فاؤنڈیشن کے سکول بنائے اور ای لرننگ انٹروڈیوس کرائی آج سے 7-8 سال پہلے. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی, انہوں نے سرکاری سکول کے اندر, اب سرکاری سکول کی بلڈنگ ہم ڈسپینسریاں بناتے ہیں, ہم سکول بناتے ہیں, تو میری سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سکول یا ڈسپینسریاں نہ بنائیے, اپنے گاؤں میں ٹیلی میڈیسن سینٹر بنائیے, اور آپ کے اپنے گاؤں کے سرکاری سکول جس کے پاس 5-6 کمرے اور 1 برآمدہ اور ٹیچر ہیں, اس سکول کو اپ گریڈ کر دیجیے. تو ہم نے اپنے سکول کو ای لرننگ انٹروڈیوس کرائی. اب کراچی, اسلام آباد, لاہور سے ٹیچر اسی سکول میں تھرو اسمارٹ بورڈ پڑھاتا ہے, اور وہ سرکاری سکول ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہاں سارے اوورسیز بھی سن رہے ہیں, سارے لوگ, آپ کسی اور کو ضرور سپورٹ کریں, لیکن سب سے پہلے اپنے گاؤں میں بغیر سود کے قرضے شروع کرائیں. اگر آپ اس میں سپورٹ کریں تو جو ہے نا یہ پروموٹ ہوگی, اس سے انٹرپرینیورشپ پروموٹ ہو جائے گی. اپنے گاؤں میں ٹیلی میڈیسن سینٹر بنائیں تاکہ گاؤں کی ہر یونین کاؤنسل کے لیے 1 ایمبولینس کافی ہے. عمار ترین موجود ہیں, ڈاکٹر آصف جاں موجود ہیں. ڈاکٹر آصف جاں کو تو میں کہتا ہوں کہ
یہ NDMA نہیں ہے, یہ گلوبل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بالکل. بندے نے میانمار سے، سیریا سے، بالکل ترکی میں جا کے کام کیا ہے، اور الحمدللہ اللہ کے نام پہ کام شروع کر دیتا ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو سر ہم 6 ماہ بھی پروگرام کرتے رہو تو اتنی لمبی لسٹ ہے کہ فہرست ہے کہ ہم شاید پروگرام ہی مکمل نہ کر سکیں. اسی طریقے سے گاؤں کے اندر بڑی ضرورت ہے کہ گاؤں کے اندر عشر کا نظام کیا جائے. زمینوں میں آمدنیں ہیں، اگر گاؤں کے لوگ اپنا زکوٰۃ عشر دینا شروع کر دیں اور اسی گاؤں کے اوپر صرف ہونا شروع ہو جائے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ ہمارے گاؤں یقین کریں گلو گلزار بن جائے. کیا بات، اور بالکل جس سر. طریقے سے بغیر سود کا قرآن میں بڑی مزدار ہے جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ سود کو حرام کیا اور بے کو حلال کیا، اور سود کا جو الٹرنیٹ اسلام نے دیا وہ دیا زکوٰۃ اور عشر. زکوٰۃ اور عشر، سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. زکوٰۃ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات میں زکوٰۃ جب ہم عشر دیتے ہیں تو ایک تو برکت آتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اگر وہ عشر اسی علاقے میں صرف ہو تو پھر امیجن کیجیے. اور ہمیں یہ تحریک پیدا کرنی چاہیے کہ ہر گاؤں اپنا عشر اکٹھا کرے اور وہاں سے، اور پھر وہاں پہ ساری تنظیمیں اکٹھی ہو کے کام کریں جس طرح ہمارے گاؤں میں ہوا ہے. اور میں بہت اپریشیٹ کروں گا ڈاکٹر عمر سیف کی، ڈاکٹر امجد ثاقب کی خدمت، ڈاکٹر میاں عبدالشکور صاحب کی اور ڈاکٹر باری صاحب کی تحریک جو مل کر ہے، جہاں پہ ساری آرگنائزیشنیں مل کے کچھ علاقوں میں کام کر رہی ہیں. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں کام ہوا ہے. ناصر تارڑ صاحب کا کام بڑا مزدار ہے. ناصر تارڑ صاحب نے چوٹ دھیرا اور ان کے ساتھ جو کام کیا ہے مختلف NGOs کو اکٹھا کر کے، اگر یہ ہر گاؤں میں ہو جائے تو یقین کریں چند سالوں کے اندر ہمیں ضرورت نہیں رہ جائے گی کسی اور کے رنجی صاحب سامنے یہ، ہاتھ. جی بالکل بنیادی طور پر آج کے پروگرام جو ہے نا وہ اسی تسلسل کا جو ہے نا وہ حصہ ہے کہ ہم نے آپ کو اس لیے شامل کیا کہ آپ ایک ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں اس پورے اس پٹی کے اوپر، اور جتنی تنظیمیں اب تک ہمارے پروگرام میں آ چکی ہیں وہ سارے گاؤں کی تنظیمیں ہی تھیں. ایک اس دن بھی آپ تشریف لائے پروگرام کے اندر سر، میری تو ریکویسٹ یہ ہے یہی کہ ایک چوٹ موٹیویشن تھی سر. آپ ایک بہت بڑی موٹیویشن تھے، اس لیے آپ کو ایک علیحدہ ہم جو ہے نا وہ وقت دینا چاہتے ہیں، آپ کو بھی اور ڈاکٹر آصف جاز صاحب کو بھی. آپ دونوں بہت بڑی بھائی میری موٹیویشن ہے ان تنظیموں کے لیے. بہت بات ہے کہ چوٹ دیرا اور وہاں میں آنا، اور وہ ماڈل آگے بھی قصور میں بہت بڑا کام کیا ہے میاں عامر محمود صاحب نے اور اخوت نے مل کے. اسی طریقے سے تھر فاؤنڈیشن نے بہت بڑا کام کیا ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ سارے کام کو ہائی لائٹ کیا جائے اور دوسرے لوگ اس سے ریپلیکیٹ کریں. جب تک ہم گاؤں کی اور محلے کی مسائل اس گاؤں یا محلے کی مسجد کے ذریعے حل نہیں کرتے، نیشنل اسلام آباد میں بیٹھا ہوا حکمران کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے 1 لاکھ گاؤں کے اندر مسائل کا حل کرے. زبردست، بالکل. بڑی پیاری بات کی راجہ صاحب نے کہ ہمیں اس کام کو جو ہے جو نیکی کام کیے جا رہے ہیں، فلاح کے کام کیے جا رہے ہیں، ان کو جو ہے اجاگر کرنا چاہیے، وہ ریپلیکیٹ کر سکے دوسرے جو لوگ ہیں. نیکی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ نیکی ہے جو آپ دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں اور بائیں ہاتھ کو پتہ تک نہیں چلنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور دوسری نیکی وہ ہے کہ جو آپ دکھا کر کرتے ہیں تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں تاکہ وہ موٹیویٹ ہو سکے، جس طرف راجہ صاحب نے اشارہ کیا. اور یقینی طور پہ اس چیز کی بڑی اہم ضرورت ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے ملک عزیز پاکستان کے اندر، تاکہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو ڈائریکشن کا نہیں پتا کہ کس طریقے سے کس وے کے ساتھ آگے جایا جائے اور لوگوں کی فلاح کے کام کیے جا سکیں. یقینی طور پہ اخوت فاؤنڈیشن جو ہے اور دیگر جو NGOs وغیرہ ہیں جو اس کے اوپر فلاح کے کام کر رہی ہیں وہ ایک مشعل راہ بھی ہے. اور یقینی طور پر جو مخیر حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور بڑھ چڑھ کر جو ہے انسانیت کی خدمت کریں. جی فقہ صاحب. جی اس میں یقینی طور پر ڈاکٹر آصف جاز صاحب سے میں بالکل آخری جو ہے وہ بات پوچھنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب کائنڈلی یہ بتائیے کہ آپ، رانجھا صاحب نے بھی اس کی طرف بڑا اپنی آغاز میں گفتگو کے آغاز میں اشارہ دیا تھا، تربیت کے حوالے سے آپ کی تنظیم سے نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ
درس و تدریس اور تربیت اس کے حوالے سے کوئی کام کر رہی ہے کیا؟ دیکھیں گے ہم وقتاً فوقتاً ایک تو ہم نوجوانوں کو اپنے کام میں انوالو کرتے ہیں، اور انہیں جب بھی ہم کسی موقع پہ جاتے ہیں اپنے، تو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کی تربیت کے لیے مختلف ہم سیشنز وغیرہ کرتے رہتے ہیں اپنے ہیڈ کوارٹر میں اور مختلف جگہوں پہ، اور اس طریقے سے کیونکہ تربیت تو اس سلسلے میں میری بکس ہیں جس میں دوا غذا کتاب ہے، اور پھر ٹین ایجرز کے لیے میری بک ہے، اور جس میں ٹین ایج گائیڈ بھی ہے، اور اس میں مطلب مختلف پہلوؤں پہ، تربیت کے اجاگر کیے مختلف گئے۔ پہلوؤں پہ اس میں چیپٹر شامل ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ دیکھیں این جی اوز کا سسٹم جو ہوتا تھا نا، پہلے تو این جی اوز کا یہ ہوتا تھا کہ ایک فورن فنڈڈ این جی اوز ہوگی، اور اس میں پھر رپورٹس ہوں گی، رپورٹس اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام ہوں گی۔ اب ماشاءاللہ اخوت کے آنے سے، کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائٹی کے آنے سے، اور یہ اب جو ہے ماشاءاللہ ساری کی ساری این جی اوز جو ہیں لوکل بیسڈ این جی اوز ہیں، پاکستانی اپنی این جی او، اور پاکستان کے لوگوں میں ماشاءاللہ دینے کی جو ہے نا اتنی ہے کہ جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوا ہے، کہیں بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوا ہے، تو لوگ اس طریقے سے ماشاءاللہ دینے کے لیے آگے آتے ہیں کہ ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ابھی کووڈ-19 کا مرحلہ پیش آیا، آپ نے دیکھا کس طریقے سے ہم نے ماشاءاللہ کروڑوں روپے کا سامان تقسیم کیا، راشن تقسیم کیا، اور لوگوں کی مدد کی، اور ماشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اور اس طریقے سے مطلب ہے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ نوجوانوں کو انوالو کریں، اور ان کو اس کام میں حصہ لینے کے لیے، ان کو دوسروں کی خدمت کے کام میں حصہ لینے کے لیے ان کو آگے لائیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ملک کے پورے تمام ملک کے جو ہمارے چاروں صوبوں کے مرکز ہیں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں ہمارے لوگ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ وہ بڑھ چڑھ کے خدمت کے کام میں حصہ لیتے ہیں، اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو فرنٹ لائن ورکرز کی حیثیت سے وہ کام کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بلوس خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، تسلسل اتنا پیارا چل رہا ہے پروگرام کا، اس کو منقطع کرنے کا قطعی دل نہیں چاہتا، لیکن وقت کی قلت جو ہے آڑے آ جاتی ہے۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا بیحد ممنون ہوں، مشکور ہوں، سلیم احمد رانجھا صاحب کا، ڈاکٹر عاصم محمود جان صاحب کا۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور آج کے پروگرام کے اندر آپ نے قیمتی وقت عنایت کیا، اور یقینی طور پر آپ دونوں ہی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اور جتنا کام ڈاکٹر آصف جاز صاحب کا ہے، اس کے لیے میں کوئی مبالغہ رائے نہیں کر رہا، مجھے یقینی طور پر یہ بات کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ مجھے کم از کم اگر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پروگرامز کرنے ہوں اور ہم مسلسل پروگرام کریں تو ہمیں 6 ماہ کا وقت درکار ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کے اتنے زیادہ کام ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ٹائم جو ہے وہ مجھے رانجھا صاحب کے ساتھ درکار ہے کہ اگر میں آپ کے حوالے سے، آپ کی ذات کے حوالے سے جو آپ نے کام، جو کارنامے سے انجام دیے ہیں، ان کے ساتھ اگر ہم فردن بات کریں تو ہمیں بہت ایک عرصہ لمبا درکار ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے حصے کی جو شمع ہے بالکل وہ چلانے نکلے ہیں، اور وہ چلا بھی رہے ہیں، اور یہی وہ پیغام جو ہے ہمارے انہوں نے ناصر بھائی، انہوں نے صرف اپنے حصے کی شمع نہیں چلائی، بلکہ انہوں نے اپنے حصے کی بہت ساری شمعیں جو ہیں نا وہ چلائی ہیں، اسی طرف جو ہے ان گنت شمعیں ہیں۔ ہر شمع کا تذکرہ کرتے ہوئے جو ہے نا ہمیں اچھا وقت درکار ہے۔ تو بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں دونوں مہمان شخصیات کا، اور میں اجازت چاہوں گا آج کے پروگرام سے۔ اپنے میزبان افتخار احمد سعید اور ناصر کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔